حمد و ثنا تمام تر کبریائی بڑیائی بزرگی برتری، تمام تر عطائی شہنشائی کبریائی بڑیائی، تمام تر تعریفات تسبیحات تمحیدات تحلیلات اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے، اور درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء امام المجاہدین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین پیغمبر انقلاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے ذی وقار میرے محترم معزز عزیز ساتھیوں بھائیوں دوستوں صاحبوں، میری دلی دعا ہے کہ میرا خالق میرا مالک ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما کہ ہماری نجات، ہمارے والدین اساتذہ کرام محسنین، اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال تمام انسانیت کی ہدایت کا نجات کا ذریعہ بنائے، سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے محترم بھائیوں، وہ قوم کبھی ترقی کی منزلیں طے نہیں کر سکتی، کبھی آسمان کی بلندیوں کو چھو نہیں سکتی، حقیقی معنی میں کامیابی اور کامرانی حاصل نہیں کر سکتی جو قوم اپنے محسنین کا ادب نہ کرے، ان کا احترام نہ کرے۔ میرے اور آپ کے اور تمام انسانیت کے محسنین، ان میں سب سے پہلے نمبر پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے امام نے ہم تک یہ دین کی دولت پہنچانے کے لیے اپنے جسم کے اوپر بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ ہم علماء سے سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اگر آپ کی ازواج کی زندگی کو پڑھا جائے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ازواج میری اور آپ کی روحانی مائیں بھی ہمیں اس صف میں شانہ بشانہ اللہ کے نبی کے ساتھ ملیں گی۔ اور اگر پیارے پیغمبر اور امہات المومنین کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمارے سب سے بڑے محسنین ہم تک دین اور اسلام اور اس ایمان کو پہنچانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی۔ آج لوگ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، تبرہ بازی کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جنگ صفین اور جنگ جمل کو، حقیقت کو نہیں سمجھتے، ظاہر کو دیکھ کر کوئی حضرت امیر معاویہ پر انگلیاں اٹھا رہا ہے، کوئی حضرت ابو موسیٰ اشعری پر انگلیاں اٹھا رہا ہے، اور کوئی حضرت سعد بن وقاص کے اوپر انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ ہم ان سے سوال کرتے ہیں، اور یارو ہمیں یہ تو بتلاؤ، اگر ہم اسلام میں سے دین میں سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیں، مجھے بتلاؤ ہمیں ملتا کیا ہے؟ ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کی قسم واللہ، اگر ہم مسلمان ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے۔ آج اگر ہم مسجد میں موجود ہیں اس کی وجہ یہ تھی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر خطبہ جمعہ سنا کرتے۔ آج ہمیں نیکی کا کیوں پتہ چلا، اجر و ثواب کا کیوں پتہ چلا؟ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام دوپہر ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا کرتے، اللہ کے نبی سے دین کو سیکھا کرتے۔
ہمیں کس طرح پتا چلا کہ وضو کے یہ فضائل ہیں؟ ہمیں ابو ہریرہ نے بتلایا۔ ہمیں کس طرح پتا چلا کہ وضو کے بعد اگر ہم کلمہ پڑھیں گے اشہد اللہ، ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے؟ حضرت عثمان نے اس حدیث کو روایت کیا۔ ہم کو کس طرح پتا چلا کہ ہم نماز پڑھیں گے ہمارے گناہ معاف ہوں گے؟ حضرت انس بن مالک نے بتلایا۔ او مسلمانوں میرے بھائیوں، ایک ایک نیکی ہم جو کرتے ہیں اس کا برابر اگر کسی کو ثواب پہنچتا ہے، اگر یہ نیکی پہنچانے میں کوئی ذریعہ ہے، ہمارے محسن ہیں وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے انہی نیکیوں کے سبب ان کو بڑے تمغے عطا فرمائے۔ ایئر فورس کے بیٹھے ہیں نا ساتھی، امتیازی تمغہ ملتا ہے، گولڈ میڈلسٹ کہتے ہیں، تمغہ امتیاز کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اصحاب کو کیا کیا تمغے دیے؟ اولئک ہم الفائزون، لوگوں یہی کامیاب ہیں، اولئک ہم المفلحون، اور لوگوں یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے والے، اولئک ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ فرماتے ہیں نبی کے اصحاب یہی فردوس کے وارث، یہی جنت کے وارث، یہی نبی کے دین کے وارث۔ اللہ جی یہ انعام کیوں ملے؟ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، اور کسی نے اپنا دنیا کا مقصد دولت کو بنایا، کسی نے پیسے کو بنایا، کسی نے جاہ کو بنایا، کسی نے شان کو بنایا، کسی نے کوٹھی بنگلے کو بنایا۔ میرے نبی کے اصحاب وہ ہیں جنہوں نے زندگی کا مقصد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ ایک ایک عمل، میں 4 مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ حیران ہوں گے، ایک ایک عمل پر نظر رکھنے والے۔ آج ایسے ہی نہیں ہم الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز کا طریقہ ہمیں ملا تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا۔ آئیں ذرا توجہ فرمائیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کتاب العلم، سنن ابو داؤد کتاب العلم میں، مستدرک حاکم میں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے آپ لکھا کرتے، لکھ لیا کرتے۔ قریش کے لوگ آئے، کہنے لگے کہ اے عبداللہ بن عمرو بن عاص، ہمیں پتا چلا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، لکھتے جاتے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مجھے بڑی پسند ہے، میں اس لیے لکھتا ہوں۔ تو قریش کے لوگ کہتے ہیں اللہ کے بندے، تکتب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّمَا بَشَرٌ، اللہ کے نبی کی ہر بات لکھتے ہو، اللہ کے نبی تو بشر ہیں، انسان ہیں، یتکلم فی الغضب والرضا، اللہ کے نبی بعض دفعہ غصے میں ہوتے ہیں، غصے میں بندہ اپنے قابو میں، اپنے حواس میں نہیں ہوتا، ہر بات نہ لکھا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھا، میں نے لکھا نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبداللہ لکھتا کیوں نہیں ہے؟ عرض کرتے اللہ کے نبی قال علی قریش، مجھے قریش کے لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا فَأَوْمَا إِلَى شَفَتَيْهِ، اے عبداللہ میرے ہونٹوں کی طرف دیکھو۔ آپ نے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما یخرج مما بینہما الا حق، اے عبداللہ بن عمرو بن عاص اللہ کی قسم ان ہونٹوں میں سے حق کے سوا نکلتا ہی کچھ نہیں ہے، تب تو لکھا کر۔ وہ لکھتے گئے، آج میرے تک نماز کا طریقہ پہنچا، وہ لکھتے گئے آج ہم تک نکاح کے مسائل پہنچے، وہ لکھتے گئے آج ہم تک تجارت کے مسائل پہنچے، وہ لکھتے گئے آج ہمیں پتہ چلا والدین کی فرما برداری یہ ہے، ہمسایوں کے حقوق یہ ہے، روزوں کے فضائل یہ ہے، روزوں کی فضیلت، تراویح کی فضیلت یہ ہے۔ وہ لکھتے گئے، پھر پتہ چلا
اور کیسے کیسے نظر رکھی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں مجھے ایک چیز کا بڑا افسوس رہا. ہم کہتے ابو ہریرہ کس چیز کا؟ کہتے مجھے لکھنا نہیں آتا تھا. عبداللہ بن عمر بن عاص لکھا کرتے تھے، مجھے لکھنا نہیں آتا تھا. میں صرف حدیثیں حفظ کرتا تھا. کاش کہیں مجھے لکھنا آتا تو عبداللہ بن عمر بن عاص حدیثوں کو روایت کرنے میں کبھی بھی مجھے سبقت نہ لے کے جاتا. میں نے حدیثیں کم اس لیے روایت کی ہیں کہ مجھے لکھنا نہیں آتا تھا. لیکن حضرت ابو ہریرہ کرتے کیا تھے؟ دوپہر کا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھ جایا کرتے. نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، اور یہاں تک بھوک اور پیاس کی وجہ سے مدینے کے بازاروں گلیوں میں گر جایا کرتے. چھوٹے چھوٹے بچے ان کے چہرے پہ پاؤں رکھ کے گزر جایا کرتے. حضرت ابو ہریرہ نے ساری تکلیفیں برداشت کر لی لیکن نبی کی حدیث کو نہیں چھوڑا. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نماز سے فارغ ہوئے. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابی انت و امی ارأیت سکوتک بین التکبیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں، غور کرتا ہوں کہ آپ جب اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ سینے پہ باندھ لیتے ہیں، اللہ کے نبی اس تکبیر اور قرات کے درمیان سکوت کا آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں. اللہ کے نبی ما تقولو آپ پڑھتے کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جب میں تکبیر اولیٰ کے بعد خاموشی اختیار کرتا ہوں اور قرات سے پہلے خاموش رہتا ہوں، آپ نے فرمایا اقول اللہم باعد بینی و بینا خطایائی. حدیث کو روایت کیا. سننے والے کہتے ہیں ابو ہریرہ تجھے کس طرح پتا چلا؟ ہم بھی تو پیچھے نماز پڑھتے تھے، تجھے کس طرح پتا چلا کہ اللہ کے نبی خاموش رہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی داڑھی مبارک کو ہلتا ہوا دیکھتا تھا. میں اللہ کے نبی کی داڑھی مبارک کو ہلتا ہوا دیکھتا تھا. میرے دل میں یہ تجسس پیدا ہوا شاید اللہ کے نبی کچھ پڑھتے ہیں. میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا کہ اس حدیث کو روایت کرنے والا ابو ہریرہ بن گیا. صحیح مسلم کتاب الجمعہ مروان کے دور کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مروان نے بلایا. وہ کہنے لگا مکے کے اندر آپ میرے نائب بنے، میں نے کسی سفر سے جانا ہے. وہ کسی سفر سے گیا. حضرت ابو ہریرہ مدینے میں تشریف فرما ہے. مدینے میں جب مدینے میں تشریف فرما جمعے کا دن آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کا خطبہ دیا، جمعے کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھاتے ہوئے آپ نے نماز جمعہ کی پہلی رکعت کے اندر سورہ الجمعہ کو پڑھا، دوسری رکعت کے اندر سورہ منافقون کو پڑھا. جب آپ نے یہ نماز پڑھائی ابو رافع ملے. ابو رافع کہتے ہیں کان علی بن ابی طالب یقرأ بہما بالکوفہ. کہتے ہیں ابو ہریرہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے اسی طرح نماز جمعہ کی نماز کوفے کے اندر حضرت علی کی اقتداء میں ادا کی تھی. حضرت علی نے بھی یہی دو صورتیں کوفے میں نماز جمعہ کی نماز میں پڑھی تھی. مجھے خوشی ہوئی تم نے بھی وہی صورتیں پڑھی ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ. فقال ابو ہریرہ انی سمعت رسول اللہ. کیا کہتے ہیں؟ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بہما یوم الجمعہ. وہ کہتے ہیں میں نے دو صورتیں اس لیے نہیں پڑھی کہ علی نے کوفے میں پڑھی تھی، میں نے اس لیے پڑھی ہیں میں نے محمد کو مدینے نے اسی طرح نماز پڑھاتے ہوئے سنا اور دیکھا. ایک ایک عمل کے اوپر نظر. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی نے سوال کیا، بلوغ المرام کتاب پڑھی، اس کے اندر یہ حدیث موجود صحیح سند سے. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے ہمارے محسن ہیں الحمدللہ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے سوال کیا گیا
کہا کہ ہمیں یہ بتلائیں، ایک بندہ نماز ادا کر رہا ہے اور نماز ادا کرتے ہوئے پیچھے سے ایک ساتھی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور یہ نماز کی حالت میں ہے، بتلائیں اس کا جواب کس طرح دینا ہے؟ حضرت بلال کہتے ہیں فرفع کفیہ، جب آپ نماز ادا کر رہے ہو پیچھے سے کسی آدمی نے کہا السلام علیکم فرفع کفیہ، آپ نے اگر سلام کا جواب دینا ہے تو اپنے ہاتھ کے اشارے سے دینا ہے، ہاتھ کے اشارے سے۔ سوال کیا گیا اے بلال تجھے کس طرح پتا چلا؟ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو اسی طرح جواب دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک ایک عمل پر نظر، ایک ایک نیکی کے اوپر نظر، کیوں؟ تاکہ ہم تک یہ دین اچھے طریقے سے پہنچ جائے۔ لیکن آج بڑے لوگ ہیں، اللہ محفوظ فرمائے، وہ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بخشتے۔ اور دیکھیں قرآن نے ان کا تذکرہ کن الفاظ میں فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ آیت نمبر 100 میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون، وہ پہلے ایمان لے کے آنے والے، وہ ابو بکر ایمان لے کے آنے والے، وہ علی ایمان لے کے آنے والے، وہ زید بن حارثہ ایمان لے کے آنے والے، اور وہ بلال ایمان لے کے آنے والے، حضرت خبیب ایمان لے کے آنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمہاجرین، جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، مدینے کی طرف ہجرت کی، اللہ اکبر کبیرہ، والانصار، اور جو ہجرت کر کے آئے اپنے اموال میں ان کو حصے دیے، اپنی جائیدادوں میں حصے دیے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کرنے والے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوئے، جو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے پھر ان کے اوپر راضی ہوا، اپنی رضا کو نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت قدر توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دفاع صحابہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام جو ہمارے محسن ہیں، اللہ ان کو محسن تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محسن بنائے، ساتھی بنائے، دوست بنائے، اور قیامت کا دن ہو انہی پاک باز ہستیوں کا ساتھ عطا فرما کے اللہ تعالی بلا حساب ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ میرے محترم بھائیو، آج کے جمعے میں ہم نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ اگر آج ہم ایمان والے ہیں، دین والے ہیں، صحیح عقیدے والے ہیں، تو ہم تک یہ جو صحیح دین پہنچا ہے، اسلام پہنچا ہے، یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ وہ ہمارے محسن ہیں، تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم ان کے اس احسان کو تسلیم کریں، اپنی محفلوں میں، مجلسوں میں ان کا ذکر خیر کریں، کوئی ان کے اوپر تبرہ بازی کرے ان کو سمجھائیں، اگر وہ نہیں سمجھتا تو ہم اس محفل سے اٹھ کے چلے جائیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے محترم بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ مسجد کے ساتھ جو رہائش ہے یہ تعمیر ہو رہی ہے، اور ساتھی بہت تعاون کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر جنت میں تعمیر فرماتے ہیں۔ اور بڑا ایک مشہور واقعہ جو ہم نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا،
ہارون رشید کی بیوی جو تھی اس کو خواب میں نظر آیا فلاں جگہ مسجد بنانی ہے، اس نے مسجد کی تعمیر کے لیے بڑا پیسہ لگایا، سب کچھ کیا، تو حیران ہوئی کہ خواب کے اندر اسے نظر آیا کہ جنت کے اندر اس کا بھی محل ہے اور ایک اور محل ہے جو بالکل اسی طرح کا ہے، وہ جنت میں اس کے سامنے ہے۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی، 2-3 دن خواب آیا تو خواب کے اندر یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ محل فلاں بی بی کا ہے۔ اسے بلایا گیا، اسے کہنے لگی اللہ کی بندی یہ جو مسجد تعمیر ہو رہی ہے میں اپنے ذاتی پیسوں سے تعمیر کر رہی ہوں، لیکن میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں میرا بھی محل ہے، تیرا بھی محل ہے، تجھے یہ انعام کس طرح ملا؟ وہ کہنے لگی بات یہ ہے کہ ملکہ میں کمزور، میں ماڑی، میں کنگلی، میں مفلس، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، تو میرے پاس صرف ایک اینٹ موجود تھی، تو رات کو اندھیرے میں چھپتی چھپاتی میں آئی اور میں نے جو مسجد کی تعمیر کے لیے اینٹیں استعمال ہو رہی تھیں یہ ایک اینٹ میں نے ان اینٹوں میں رکھ دی۔ وہ کہنے لگی اللہ کے بندی، اللہ کو یہ آپ کا عمل اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی جنت میں ایک محل عطا فرمایا۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کو حقیر سمجھ کے کبھی نہ چھوڑیں۔ تو بات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے تقریباً 1500 اینٹ کی ہمیشہ ضرورت ہے، تو تمام میرے دوست میرے بھائی لازماً تعاون کریں، اپنی حلال پاکیزہ کمائی میں سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی یہ نیکی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، برابر اصال ثواب آپ کے بڑوں اور بزرگوں کو عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اس مسجد کو تا قیامت قائم دائم آباد اور شاداب فرمائے۔ میرے دوست میرے بھائی جو محنت کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں کوششیں کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين جزاكم